بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ادیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ناظرین محترم، بہت سارے آج بھی آپ کے سوالات ہیں، انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات لیں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ سوال آپ شامل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جی اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر اپنا سوال بھیجیے، نام علاقہ ضرور مینشن کریں، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی آپ کا سوال شامل ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سوال رہ گیا شامل نہیں ہوا تو اگین ایک ریمائنڈر دیجیے، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم شامل ضرور کریں گے۔ مفتی عابد شاہ صاحب جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ، سینئر مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی سیف اللہ صاحب، استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں جامعۃ الرشید کے۔ تو پہلا سوال عابد شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر کسی نے قسم کھائی ہو، اگر گناہ کیا تو اتنی رقم صدقہ کروں گا، اب اگر وہ گناہ ہو جائے تو ایک بار صدقہ کرنے سے قسم ختم ہو جائے گی یا ہر بار گناہ کرنے پر صدقہ ہوگا؟ کیا اس صدقہ کا جو ثواب ہے وہ ملے گا یا صرف قسم پوری ہوگی؟ اگر صدقہ کے بجائے قسم کا کفارہ ادا کر دوں تو گناہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ جی، اس طرح کسی کام پر معلق کر کے صدقے کی منت ماننے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جی، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس سے اب آدمی اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہو، جیسے ان کا سوال ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ گناہ میں نے پھر کیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا۔ تو ایسا کام جس سے آدمی اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہو، اس پر جب منت کو مرتب کر کے ایک آدمی منت مانے تو اس کو بعد میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ صدقہ دے دے، اگر منت ٹوٹ جاتی ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے تو اختیار ہوتا ہے کہ صدقہ دے دے یا پھر قسم کا کفارہ دے دے۔ جی، البتہ افضل اور بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی نے جو منت مانی ہو وہ صدقہ ہی وہ کرے، اس میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ باقی ان کے سوال میں ضمناً جو دوسری بات پوچھی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے کہے کہ یہ گناہ اگر کیا تو اتنا صدقہ کروں گا، تو ایک مرتبہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا یا بار بار کرنا ہوگا؟ تو اس کا حصول یہ ہے کہ جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، ان الفاظ میں اگر کوئی آدمی منت مانتا ہے تو ایک ہی مرتبہ گناہ کرنے پر اس پر صدقہ لازم ہوگا، صحیح، اور اس سے وہ منت ختم ہو جائے گی۔ اگر آئندہ وہ گناہ ہوگا تو دوبارہ وہ صدقہ ضروری نہیں ہوگا، نہ قسم کا کفارہ لازم آئے گا، قسم پوری ہو جائے گی۔ ہاں، جب ایک آدمی اردو میں جب کے الفاظ کہے کہ جب میں یہ گناہ کروں تو میں اتنا صدقہ کروں گا، تو اس میں پھر ہر دفعہ گناہ کرنے سے قسم کا کفارہ یا صدقہ دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال آڈیو ہے، وہ شامل کریں گے انشاءاللہ۔ یونس کشمیر سے، میں ایک تاجر ہوں، تو کسی نے مجھے جو زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ کچھ رقم دی ہے کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو تقسیم کر دیں، تو مجھ سے بعض لوگ سامان لے جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور واپس نہیں کر پاتے پیسے، تو اگر میں کسی سے تملیغ کرا کے تو وہ اپنی رقم جو ہے وہ کاٹ لوں اور ان کو بتا دوں کہ آپ کی رقم وصول ہو گئی ہے، تو کیا اس طرح کرنا چاہتا؟ جی، دیکھیں، اس طرح جب کوئی آدمی کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے کہ تو میری زکوٰۃ ادا کر دو، مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو، تو اس میں دو باتیں جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص اگر خود مستحق بھی ہو تو وہ خود نہیں رکھ سکتا، دوسرے کسی کو دینا ضروری ہے۔ صحیح، اگرچہ وہ دوسرا اس کا اپنا بیٹا ہو، بالغ بیٹا ہو، یا مطلب بیوی ہو اور مستحق ہو وہ زکوٰۃ کی، تو اس کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اگر کسی اوپر آپ کا قرضہ ہے اور آپ وہ قرضہ معاف کر دیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو جو صورت انہوں نے پوچھی ہے اس میں تملیغ کے بعد کہ تملیغ کرا کہ پھر یہ ان کو کہیں کہ آپ کی ادائیگی ہو گئی ہے، تو اس کی بھی صحیح صورت یہ ہے۔ تملیغ عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک فقیر کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو دوں گا، آپ مالک بن جانے کے بعد پھر مجھے دے دینا، تو وہ ایک محض ایک صورت بن جاتی ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ واپس دینا ہے مجھے، وہ حقیقی تملیغ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے ان کے لیے کہ یہ اس طرح کریں کہ کسی مستحق کو کہیں کہ تم قرضہ لے کر وہ فلانے کو دے دو بطور مطلب اس کا، تاکہ وہ اپنا جو دین ہے ان کو کا دکان کا وہ ادا کر دے، اور پھر میں آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر دوں گا، تو زکوٰۃ ان کو دے دیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ انہی کو بلا کے، جو ان کے مدیون ہیں ان کو بلا کے کہیں کہ مجھے یہ زکوٰۃ کسی نے دی ہے، یہ زکوٰۃ میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ مستحق ہیں،
جیسے ہی وہ لے لے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اسی وقت یہ ان سے وہ رقم واپس اپنے قرضے میں وصول کرے، صحیح، تو یہ صورت بھی بے غبار ہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال بھی آڈیو ہے، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عارف ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ قادیانیوں نے یہاں پہ ان کا جو قرآن ہے دہوالی قرآن کر کے اس کو تقسیم کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قادیانیوں کا ہے۔ اب کچھ قرآن ہیں ہمارے پاس، تو ہم یہاں قریب میں کوئی ندی وغیرہ نہیں ہے کہ اس میں ہم ڈال دیں، یا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دفنا دیں اس کو، تو کیا ہم اس کو جلا سکتے ہیں؟ تھوڑی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیں، جو مقدس اوراق ہوتے ہیں قرآن پاک یا دوسرے، تو ان کے بارے میں فقہاء نے جو اصولی احکام لکھے ہیں وہ 2-3 صورتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں پر آمد و رفت لوگوں کی نہ ہو، ٹھیک ہے، جنگل وغیرہ میں۔ لیکن شہری ماحول میں جہاں یہ ممکن نہ ہو تو وہاں دوسری صورت یہ بھی جائز لکھی ہے کہ ان اوراق کو کسی بورے وغیرہ میں ڈال کر سمندر میں درمیان میں جا کر ڈال دیں تاکہ وہ بیٹھ جائے، اس میں کوئی باری پتھر وغیرہ بھی رکھ دیں تاکہ وہ نیچے بیٹھ جائے اور سائڈ پہ کہ اطراف میں پھر نہ آئے۔ اور تیسری صورت جو جلانے کی ہے، اگرچہ اس کا ثبوت ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصحف ایک مصحف پر اپنے مسلمانوں کو جمع کیا تو جی، باقی مصاحف جلا دیے تھے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں جب کہ اس پر توہین یعنی مقدس اوراق توہین کا مقدمہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ توہین کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں آج کل، جلانے کا کام، تو اس لیے یہ موضع تہمت ہے، اور اس کی آج کل مفتیان کرام فتویٰ میں گنجائش نہیں دیتے ہیں کہ ٹھیک، ایسا۔ بہرحال اگر کسی نے کوئی تنہائی میں اس طرح کر لیا تو جب کہ اس کی نیت توہین کی نہ ہو بلکہ مقدس اوراق کی یا وہ جو قادیانیوں کا قرآن ہے اس سے لوگوں کو محفوظ کرنے کی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے جی، اور سوال ہے کہ پرنٹڈ پوسٹرز پر علماء کی اگر کوئی تصویر نظر آتی ہے تو اس تصویر کا حکم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو پاکستان کے علماء کرام ہیں تو ان کی رائے تو یہی ہے کہ جو پرنٹڈ تصویر صرف ضرورت کے موقع پر جائز ہے، جیسے شناختی کارڈ ہے یا ویزا ہے یا ڈاکومنٹس میں جہاں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاں ضرورت نہ ہو بلا ضرورت اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ بعض دیگر مسالک کے جو علماء ہیں عرب ممالک میں ان کی رائے الگ ہے، تو ہمارے ہاں اب تک یہی فتویٰ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو تو اس ضرورت کے بغیر کسی بھی قسم کی تصویر کو پرنٹ کرا کے اس کا پوسٹر بنوانا یا اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال کافی طویل ہے، محمد زکریہ کا ملتان سے، کہ اللہ رب العزت نے مجھے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ میری بڑی بیٹی 3 سال کی ہے، میرا سسر میری بڑی بیٹی کو ماں سے جدا کرتا ہے، پہلے بھی 1 ماہ میری بڑی بیٹی میرے پاس رہی ہے، میری بیوی اور چھوٹی بیٹی اپنے باپ کے گھر، اور پھر وہی معاملہ ہوا ہے، میرے دونوں بچوں کو چھوڑ کر بیوی کو لے گئے، تو کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی پتہ وغیرہ بھی نہیں ہے، میری بیوی اپنے باپ اور دادی کے بغیر رہتی ہے۔ اب دونوں بچے میرے پاس ہیں، اب بتائیں کہ مرد بچوں کو سنبھالے یا باہر کمانے جائے؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا میں دوسری شادی کروں؟ اس میں مجھ پر اللہ کی پکڑ تو نہیں آئے گی؟ پہلی بیوی بہت کمزور ہے، گھر کے کام نہیں کر سکتی، مرد کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، مسلسل بیمار ہے، میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، ہر دوسرے مہینے میری بیوی جو ہے وہ چلی جاتی ہے بغیر اجازت کے، اور بغیر بتائے تو یہ بتا دیں پلیز، جب بیوی میکے چلی جائے وہاں جا کر 2 سے 3 ماہ رہے، رابطہ نہ کریں، اس بیوی کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے یا نہیں؟ اور ایک بات، بیوی میکے میں جا کر شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جا سکتی ہے نہیں؟ اور گھر کے یا بازار میں شاپنگ کے لیے اگر ہم جائیں اور بیٹی کو ماں سے جدا کرنے کا جو گناہ ہے وہ ہے یا نہیں؟ کافی تفصیلی وہ ہے جی، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا، کچھ ان کی طرف سے پریشانیاں ہیں، بیوی کی طرف سے، کچھ سسر کی طرف سے، تو اب ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، بیوی میکے چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ بہت متوازن دین ہے، کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بالکل، جہاں طلاق سے منع کیا گیا ہے لیکن وہاں اسے ابغض الحلال کہا گیا کہ ہے تو ناپسندیدہ چیز لیکن اس کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جہاں عورت کے حقوق کا تذکرہ ہے اسلام میں، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، وہاں میاں کے حقوق کا بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو مینیج کرنا ہوگا۔ اب اگر ان کی بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ
پھر ان کو بھی شریعت راستے دیتی ہے، مختلف آپشن دیتی ہے، وہ اس کو اختیار کریں. اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر بیوی کے پاس بھی آپشن ہوتا ہے. تو اس کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ یہ خاندان کے لوگوں کو بیچ میں لائیں. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کا ایک دو بڑا آدمی اپنی طرف سے ان کو مقرر کریں، اور بیوی کے جو والد ہیں یا جو بھی ان کے خاندان کے بڑے ہیں تو ان کو بٹھا کر یہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں کہ بھائی اگر ایسا ہوگا کہ میری بیوی وہ کچھ دن بعد چلی جائے گی، میکے چلی جائے گی، اور ادھر میرا گھر کا نظام ڈسٹرب ہوگا، پھر وہ بیمار بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر مجھے دوسری شادی کی اجازت دیں. صحیح ہے. اسی طرح جو بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، تو اب چھوٹی بچیاں ادھر الگ ہوتی ہیں اور والدہ چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ عورت جب شوہر کی اجازت کے بغیر اور ایسے خام خواہ بلا وجہ چلی جائے تو اس کا خرچہ اس شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. تو اب وہ ادھر تو رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، خرچہ تو ان کے ذمہ نہیں ہے، لیکن بچوں کا سنبھالنا، تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ بیچ میں لوگوں کو لایا جائے، اور اگر کہیں قریب میں دارالفتاح ہو ان کے ہاں تو اس دارالفتاح میں جا کر کسی مستند اور جو اس معاشرتی مسائل کے بارے میں بصیرت رکھنے والے مفتی صاحب ہوں تو ان کے سامنے پوری صورت پیش کی جائے تو اس کا کوئی حل نکل آئے گا. اگر ان کی ایسی ترتیب بن جاتی ہے کہ ان کی یعنی میاں بیوی کے آپس میں جو دوری ہے وہ قربت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس طرح کے مسائل کا حل ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر وہ ان کو مفتی صاحب بتا دیں گے کہ ایسی صورت میں ان کے لیے دوسری شادی کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن مطلب مناسب ہے یا نہیں ہے. ان کی سطاعت بھی ہو نا. ظاہر ہے کہ اگر پہلی بیوی کو بندہ خرچہ نہیں دے سکتا تو دوسری بیوی کی کیسے ہوگی. تو دونوں کی حالت دیکھ کر، ان کے حالات سن کر، پھر وہ اس کے لیے کوئی مناسب تجویز جو کریں گے تو وہ زیادہ ہی ان کے لیے مفید رہے گی. شمس الاسلام نے بنگلہ دیش سے پوچھا مفتی عابد شاہ صاحب سے کہ نماز فجر قضا ہوئی ہے، یہ بات یاد ہونے کے باوجود ظہر کی سنت اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہوگا؟ جی بالکل، جو آدمی صاحب ترتیب نہ ہو وہ تو پڑھ سکتا ہے. البتہ صاحب ترتیب یعنی وہ شخص جس کے ذمہ میں 5 یا اس سے زیادہ نمازیں یعنی 6 یا اس سے زیادہ نمازیں نہ ہوں، 5 ہوں یا اس سے کم ہوں جس کے ذمہ میں، وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے. اور اس کے لیے شرعاً ترتیب واجب ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ ظہر کی فرض نماز شروع نہ کرے پہلے قضا جب تک کہ وہ فجر کو وہ نہ کر لے، اٹھا نہ لے. اور یہ ترتیب فرائض کے درمیان ہوتی ہے. اور اسی طرح وطر واجب جو ہے اس میں بھی ترتیب ضروری ہے. جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے اس میں ترتیب واجب یا ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو سنن قبلیہ کسی نماز کی ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. جب اس نے فجر ابھی نہیں پڑھی تو وہ پہلے فجر پڑھے، اور سنتیں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد ہی پڑھے. بہرحال اگر پہلے پڑھ لے گا تو سنتیں ادا ہو جائیں گی. بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کوئی کام کرنے کا کہے اور بیوی جواب میں کہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر شوہر کہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو فارغ ہو، اس کے بعد بیوی کوئی جواب ہی نہ دے، تو کیا اس سے بھی طلاق ہوگی؟ ان کے سوال میں نہیں کیا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کام کرنے کو کہے اور بیوی جواب میں کہے یہ کام نہیں کرنا، پھر شوہر کہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کرنا تو فارغ ہو. مطلب یہ دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ نہیں کیا ماضی کا صیغہ اس نے بولا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو نہیں کرنا، آئندہ بھی نہیں کرنا تو تم فارغ ہو. نہیں کیا تو ماضی نہیں ہوگا نا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آگے کی بات کر رہے ہیں وہ. ہاں اگر کے ساتھ ہے تو تعلیق ہو جائے گی دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ بعد میں اگر وہ کام کر لیتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر نہیں کرتی ہے تو طلاق ہو جائے گی. اور فارغ ہمارے ماحول میں، ہمارے عرف میں طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالخصوص جب اس طرح کسی کام پر معلق کر کے کوئی آدمی کہتا ہے کہ تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو فارغ ہو، تو یہ طلاق ہی کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس سے ایک بائن طلاق ہو جائے. یہ بھی اور لفظ آزاد بھی بالکل جب اس طرح معلق کر کے ہو تو وہ یہ ویسے مشہور ہے ہمارے معاشرے میں یہ دونوں لفظ. جی. ٹھیک، بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی سیف اللہ صاحب آپ سے لیں گے، اور سوال ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز میں، وضو کرتے وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، پتہ چلتا ہے ذہن میں سوال آتا ہے کہ شاید وضو نہیں ہوا، تو ان کا کیا علاج ہوگا؟ دیکھیں، ان وسوسوں کا علاج تو یہ ہے کہ آدمی ان کی طرف توجہ نہ دے. ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا. اب جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ
اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جی جی ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک آپ کو بو یا آواز نہ آئے، یعنی آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے تو آپ وسوسے کی طرف دھیان نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آدمی نماز میں اس کو وسوسہ آ رہا ہے کہ خاص طور پر اس طرح کا آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں وسوسے کا مریض ہوں، تو جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ ان چیزوں کی طرف، شک کی طرف دھیان نہ دے. اسی طرح وضو کرتے اسے وقت ویسے یقین ہو جاتا ہے نا کہ یہ ہو گیا. بس ہو گیا تو دوبارہ پڑھ لے، لیکن یقین نہیں ہوتا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہو، شاید. تو اسی طرح جو وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی آپ نے جب 3 بار اپنے اعضاء کو دھو لیا، مل لیا، بس آپ یہ سمجھ لو کہ میرا نماز پڑھ وضو لو. ہو گیا. جی. جب تک آپ کو کوئی خشک جگہ نظر نہ آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دھو رہے ہوتے ہیں، مسلسل دھو رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک دل ٹھنڈا نہیں ہوا اور یہ پورا نہیں ہوا. تو ان کو دل ٹھنڈا کرنا یا اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے اطمینان کو، بلکہ 3 بار دھونے کو، اور اس کے بعد اگر کہیں شک ہے تو نظر ڈال لے. اگر جگہ گیلی کوئی خشک ہے تو اس کو گیلا کر دے، نہیں ہے تو بس مسئلہ ختم. باقی آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور اگر اس کا کوئی میڈیکل میں علاج ہو یا حکمت میں کوئی علاج ہو جو، تو اس کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرے اور دعائیں بھی کرتا رہے، وظائف اس طرح کے پڑھتا رہے. تو انشاءاللہ تینوں طرح کی چیزیں ہوں گی کہ علاج بھی چلتا رہے، اور دعا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی اہتمام، نماز میں پڑھتا رہے، اور عام حالات میں. تو اس طرح جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ جب تک مجھے کنفرم جو ہے نا وضو کے نہ ہونے یا نماز کے ٹوٹنے کا یقین نہیں ہوگا تو میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہتری ہوگی. یہ وسوسے کا علاج بھی لکھا ہے بعض بزرگوں جی نے، فرمائیں. کچھ وقت تک جو ہے وہ اگر وسوسہ آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو بھی سمجھے کہ بس بے وضو ہی پڑھ لے، تو کچھ وقت تک اس وسوسے پہ عمل نہ کرے. تو اس طرح جب وہ کرے گا تو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور بعد میں چاہے وہ ان نمازوں کا اعادہ بھی کر لے. ٹھیک. بس ہے تو اچھا، لیکن جو وسوسے کا مریض ہوتا ہے اس کو اس پہ لانا، مطمئن کرنا، یعنی وہ اس پر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ 3 بار دھونے کے بعد میں رک جاؤں. تو وہ بعض اتنے وسوسے کے مریض ہوتے ہیں، تالاب پہ بیٹھ کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، دھوتے دھوتے جب نہیں ہوتا تو بیچ میں ہی ڈال دیتے ہیں پاؤں کہ اب تو یقیناً دھل گیا. تو مطلب بہرحال اپنی یقین حاصل کرنے کی تدبیر جو بھی ہو وہ کر سکتے. یعنی فطرت کے بھی تو خلاف ہے نا، اتنا بندہ پیچھے پڑ جائے. ایک دو ہیں میرے بھی جو اس طرح مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، وسوسے کے مریض ہیں پنجاب کے. تو جب میں انہیں کہہ دیتا ہوں، وہ بتاتے ہیں لمبی چوڑی سٹوری، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وسوسے کا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا، کہہ رہے اچھا ٹھیک ہو گیا، بس صحیح ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں. تو پھر مہینے 2 مہینے کے بعد پھر ان کا کوئی نہ کوئی فون آ جاتا ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو کوئی ایسا بندہ اگر ساتھ ہو جو ان کو اس طرح گائیڈ کرتا رہے، ان کو متوجہ کرتا رہے، تو اس سے بھی کچھ مسئلہ حل ہو جائے. بہت بہتر. اگلا سوال مصعب آپ سے یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لیٹ کر اپنی ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر کھڑا کر کے نہ رکھے، تو یہ حدیث درست ہے؟ ہمارے ہاں آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب اپنے طور پر چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کے سامنے ایسے مختلف پوسٹ آتی ہیں تو اس طرح کے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں. صحیح. یہ بالکل حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور کئی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سونے سے منع کیا ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہو، کمر کے بل، پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہو، اور اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر ہو. اچھا، اور اس سے زیادہ مقدار میں احادیث ہیں کہ یعنی کتابوں میں اس کے حوالہ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھا ہوا تھا. اب یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اب ظاہر ہے جو محدثین ہوتے ہیں وہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اصل جو دار و مدار ہے وہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں نہ سوئے جو کبھی ہو، اور اس کے جو مطلب ہے کہ جسم ہے وہ زہر، جسم کے نامناسب حصے وغیرہ زہر ہونے کا اندیشہ ہو. تو آدمی جب اس طرح سوئے کہ وہ ایک پنڈلی کو کھڑا کر دے اور اس کے اوپر دوسری پنڈلی رکھ دے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نامناسب حالت بھی ہوتی ہے، اور اگر تہمد وغیرہ باندھا ہو تو پھر انسان کی شرمگاہ وغیرہ کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ والی صورت تو منع ہے. لیکن ایک آدمی ایسے نارمل حالت میں سویا ہوا ہے اور ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھ کر سویا ہوا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. تو یعنی اصل دار و مدار اس پر ہے کہ ایسی کنڈیشن اور ایسی حالت میں بندہ نہ سوئے کہ جو انسان کے لیے نامناسب ہو
یا اس سے انسان کی جسم کے جو نامناسب حصے ہیں ان کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو. اگر یہ نہیں ہے تو آج کل تو شلوار بھی ہوتی ہے اور اس طرح آدمی جب سویا تب چادر بھی اگر کسی نے لی ہوئی ہے تو ایسی حالت میں اگر سویا ہوا ہو جس میں یہ جو اندیشے ہیں خطرات ہیں اس کے جسم کے ظاہر ہونے کے یا نامناسب کیفیت کے یہ نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے سونا ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ ہی سے آخری سوال ہے کہ نفل پڑھتے ہوئے اگر ایام شروع ہوتے ہیں تو ان نوافل کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا؟ جی بالکل. اگر نفل کے دوران اس طرح کی صورت حال ہو جائے تو اس نماز کو چھوڑنا ہوگا. تو نوافل تو ان کی قضا کرنی ہوگی. لیکن اگر فرض نماز کوئی خاتون پڑھ رہی ہے اور فرض کے دوران اس طرح کی یعنی ان کی ماہواری کی کیفیت وغیرہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی نماز چھوڑنا ضروری ہے لیکن اس نماز کی قضا نہیں ہوگی. فرض نماز کی نہیں ہوگی. نوافل وغیرہ ہیں یا سنتیں ہیں تو ان کی قضا ہوگی. ٹھیک. مفتی عابد شاہ صاحب 2 رکعت قضا ہوگی. 2. جی آپ سے سوال ہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں کے پاس خالی اگر کوئی فارم ہے وہ فروخت کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیں سودی فارم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کا صرف سود ہی میں استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو وہ تو معصیت کا آلہ کے حکم میں ہے. معصیت کے آلے کے اس کا لکھنا یا اس کا بیچنا دونوں ناجائز ہیں اور آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی. دوسرا سودی فارم اس فارم کو بھی کہہ سکتے ہیں جس پر عام قسطوں کی بیع یا مرابحہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. اور سودی شرائط اس میں بوقت استعمال لکھی جاتی ہے. ویسے اس میں پرنٹڈ موجود نہیں ہوتی. یعنی کہ خلاصہ یہ کہ وہ سود کے استعمال کے لیے خاص نہ ہو جائز استعمال بھی اس کا موجود ہو. صحیح. تو ایسا فارم جو ہے وہ عام آدمی کو جس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو کہ کیسے استعمال کرے گا یا ایسے آدمی کو جس کا پتہ ہو کہ وہ جائز استعمال کرے گا اس کو بیچنا جائز ہے. صحیح. ہاں ایک آدمی کے بارے میں متعین طور پہ پتہ ہے کہ وہ اس کو سودی کاروبار ہی کے لیے لے رہا ہے تو اس کو فراہم کرنا ناجائز ہوگا لیکن عام طور پر اس کی خرید و فروخت ناجائز نہیں ہوگی. ناجائز نہیں ہوگی. بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب, مفتی سیف اللہ صاحب, آپ حضرات تشریف لائے. ناظرین محترم, ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ پروگرام کا حصہ بنایا ہے. دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے نئے سوالات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.